اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدی، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا گیا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، تابعین پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کلام حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ایمان لے کے آئیں اور پھر ایمان لانے کے بعد اللہ کے اوپر ان کو کوئی مصیبت نہ آئے، ان کو کوئی مشکل نہ آئے، ان کو کوئی پریشانی نہ آئے؟ انسان بعض اوقات یہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں نیکی کے رستے کے اوپر چل پڑا ہوں، ایمان لے آیا ہوں، اب تو مجھ سے پریشانیاں دور ہونے جانی چاہیے، اب تو مجھے مصیبتوں میں نہیں گرنا چاہیے، اب تو آزمائش کا سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے، میں اللہ کے راستے کے اوپر چل پڑا ہوں، اب پریشانی کیوں آ رہی ہے، اب مصیبت کیوں آ رہی ہے؟ پہلے تو علماء کہتے تھے، لوگ مجھے کہتے تھے کہ اللہ کے راستے پہ آ جاؤ، تمام چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ شیطان کے راستے پہ چل رہے ہو اس لیے رزق تنگ ہے، شیطان کے راستے پہ چل رہے ہو اس لیے بندش ہے، وغیرہ 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 وغیرہ۔ اب جب اللہ کے اوپر ایمان لے کے آ گیا ہوں، صدقے دل سے نمازیں پڑھ رہا ہوں، انفاق کر رہا ہوں، اب مشکل کیوں آ گئی؟ تو اللہ رب العزت نے کلام حمید میں اس بات کا جواب دے دیا، حاسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ صرف اللہ پہ ایمان لانے کے بعد، اللہ کا راستہ چننے کے بعد ان کے اوپر آزمائش اور مصیبت اور تکلیفوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا؟ نہیں، انسان کو صرف یہ سمجھایا گیا ہے پورے کلام حمید میں کہ ہاں دنیا بھی مومنوں کی اچھی گزر سکتی ہے، اور اللہ چاہے انہیں تکلیفوں اور آزمائشوں کی بھٹی سے گزار کر ان کے گناہوں کو سب کو معاف کر کے اپنی بارگاہ میں پیش کرے۔ تو گویا انسان کو جو مصیبت اور مشکل آتی ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، مشکل اتنی چھوٹی ہو، کتنی چھوٹی؟ انسان مفہوماً سمجھا رہا ہوں، گھر سے نکلا ہے، جیب میں چابی ہے، اچانک جیب میں ہاتھ لگایا، چابی نہیں تھی، وہ جو ایک سیکنڈ کے لیے انسان کے دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے، چابی کہاں رہ گئی؟ چابی تو محفوظ ہے، گھر کے اندر ہے، لے کے دوبارہ جا رہا ہے، لینے کے لیے دوبارہ جا رہا ہے، وہ ایک تکلیف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کہا؟ ہلکی سی چبن، ہلکا سا کانٹا بندہ مومن کو نہیں چبھتا، لیکن اللہ رب العزت اس کے بدلے میں اس بندے کے گناہوں کو ضرور معاف کرتے ہیں۔ ہلکی سی مصیبت، ہلکا سا کانٹا چبھنے سے اگر گناہ معاف ہوتے ہیں تو بتائیے بڑی بڑی تکلیفوں اور آزمائشوں سے انسان کے درجات کیسے بلند ہوتے ہوں گے۔ اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں یوں فرماتے ہیں کہ جس قدر اذیت اور تکلیف میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹی ہے، سابقہ کسی نبی نے بھی نہیں کاٹی۔ حالانکہ سابقہ انبیاء کو آپ کو پتہ شہید بھی کیا گیا، اور نبی کریم نے خود بتلایا کہ سابقہ ایمان لانے والوں کو آروں سے چیرا گیا، سابقہ ایمان لانے والوں کے گوشت کو کنگھیوں سے کاٹا گیا، لوہے کی کنگھیوں سے۔ لیکن یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جو تکلیفیں اور آزمائشیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے رستے پہ چلنے کی خاطر جھیلی ہیں، دنیا میں کسی انسان نے نہیں جھیلی۔ اور ہلکا سا تعارف کروا بھی دیا کہ 30 دن ایسے گزر جاتے تھے میرے اور بلال کے اوپر کہ پکی ہوئی کوئی چیز دیکھنا تو دور کی بات ہے،
سرسبز و شاداب پتے بھی ہمارے لیے بند کر دیے جاتے تھے. پتے، سبزیاں جو بغیر پکائے کھانے کی چیزیں ہوں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 30 دن بند رہیں. دین کے راستے کے اوپر چلنا آسانی ضرور ہے، لیکن یہ سوچ لینا کہ یہ آسانی اسی دنیا میں مل جائے. اللہ چاہے تو دے بھی سکتا ہے. اصل آسانی جو ملنے والی ہے وہ ارب ہا ارب، کھرب ہا کھرب سال کی زندگی میں ہے. اس دنیا کی کوئی حقیقت نہ انبیاء کے سامنے تھی، نہ صحابہ کے سامنے تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا سلسلہ جب پے در پہ جاری ہوا، اللہ رب العزت نے وہ جو ٹریننگ تھی اس کی ابتدا سے قبل پہلے یہ بھی بتلا دیا کہ آزمائشیں آنے والی ہیں، اور یہ بھی بتلا دیا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ کے اوپر بڑی بھاری کلام، بڑی بھاری گفتگو اور بڑا بھاری بوجھ اتارنے والے ہیں. آپ اس چیز کے لیے تیار ہو جائیے. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. اور اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. بات آئی ہے سیرت کے ضمن میں، مورخین نے یہ بات لکھی ہے، لیکن چند منٹ کے اندر اس کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی وحی کے وہی سلسلے جاری رہے جو سابق انبیاء کے اوپر آتے تھے. 6 معروف طریقے ہیں وحی کے، آپ سب کو مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے. پہلی بات جو آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا، سچا خواب آنا، وحی کی ایک قسم. دوسری قسم الہام. یہ بات یاد رکھیے، اس بارے میں صوفیوں نے، اللہ معاف کرے، بات تلخ ہو جاتی ہے، لیکن بس تصوف کا کھیل ہی ایسا ہے کہ انسان کو کہاں پہنچا دیتا ہے. معاذ اللہ، آج بھی تصوف بری کتابوں کے اندر انبیاء کی بات نہیں کر رہا، یہاں تک لکھا ہے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، فلانا رسول اللہ. معاذ اللہ، یہ الہام، اس کے بارے میں صوفیوں نے بڑی باتیں کی کہ کشف بھی ہو جاتا ہے، الہام بھی ہو جاتا ہے، الہام اب بھی ہو جاتا ہے. نیکی کی کوئی بات دل میں ڈل جانا ایک امتی کے لیے، اس کو وحی کی وہ قسم نہیں کہا جائے گا جو نبیوں کے لیے خاص ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں مجھے الہام بھی ہوتا ہے، جیسے جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی بندہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک وہ اپنا رزق پورے کا پورا نہ کھا لے. یہ الہام ہے. یہ نبی کریم خود اس قسم کو بیان کریں کہ جبریل امین نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی کہ کوئی بندہ اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک اپنا رزق مکمل نہ کر لے، اور جب تک اس کی یوم کتابت تقدیر میں لکھی ہوئی عمر پوری نہ ہو جائے. بندہ کیوں موت سے ڈرتا ہے؟ موت سے ڈرنے کی وجہ کیا ہے؟ جب تیرا رزق لکھا ہوا ہے کہ اتنا رزق کھانے سے پہلے تو نے نہیں مرنا، موت کا کیا خوف؟ جب اللہ رب العزت نے تیری عمر لکھ دی، فلاں دن فلاں گھنٹے فلاں سیکنڈ کے اندر تیری روح کو قبض کر دیا جائے گا، موت سے کیا ڈرنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہام کی یہ قسم بیان کی، اور اس کی تفسیر میں بھی محدثین نے لکھا ہے اس حدیث کے اندر سے یہ بات نکلتی ہے کہ انسان کو اپنا رزق حلال طریقے سے کمانا چاہیے. رزق تو لکھا ہوا ہے، ملنا ہی ملنا ہے. اور اسی بات کو حضرت علی کی ایک مشہور مثال ہے. حضرت علی مسجد کے اندر ہیں، دل میں خیال آیا کہ باہر جو بندہ جس کی میں ڈیوٹی لگا کے آیا ہوں، گھوڑے کی حفاظت کے لیے باہر نکلوں گا، اس کو 3 درہم دے دوں گا. باہر نکلے، گھوڑا موجود ہے، اس کی کاٹھی یعنی زین غائب ہے. حضرت علی آگے چلے، بازار کے قریب پہنچے، کیا دیکھا؟ وہی زین لٹکی ہوئی ہے. پوچھا یہ کہاں سے آئی؟ کہا ابھی ایک بندہ آیا تھا 3 درہم کی بیچ کے گیا. آپ دیکھیے، رزق 3 درہم یوم کتابت تقدیر میں لکھا ہوا تھا. اگر ادھر بھی کھڑا رہتا، اللہ رب العزت نے وہ 3 درہم حلال طریقے سے دے دینے تھے. اپنی مرضی سے حرام طریقے کو اختیار کر کے رزق اتنا ہی حاصل کیا جو لکھا ہوا. رزق انسان اس سے بڑھ کر نہیں حاصل کر سکتا. جو لکھا ہوا ہے اس سے زیادہ ملنا ہی نہیں، اس سے زیادہ نصیب میں ہی نہیں. پھر حرام کے ذریعے اختیار کر لے یا حلال کے لیے حلال کے ذریعے اختیار کر، یہ تو آپ کی اور میری اپنی چوائس ہے. دوسری قسم الہام کے ذریعے. تیسری قسم
یہ بات بھی یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور چند انبیاء کو، اور جن کا نام ہمیں علم ہے قرآن پاک میں، حضرت موسیٰ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ رب العزت نے حجاب کی اوڑ سے ان انبیاء سے کلام کیا۔ بعض نبیوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ براہ راست بھی کلام کرتا ہے، اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کا ذکر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سے کلام کیا، اور یہی شرف اور فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی۔ کب؟ معراج کی رات کو۔ معراج کی رات کو اللہ رب العزت نے براہ راست پردے کی اوڑ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ تو نبی کریم معلوم تاریخ کے اندر نبی محترم اور حضرت موسیٰ ایسے دو رسول ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت نے براہ راست بھی کلام کیا۔ وحی کی یہ 3 قسمیں۔ اس کے بعد وحی کی ایک قسم یہ ہے کہ فرشتہ اپنی شکل میں آئے، جیسے مشہور حدیثیں سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات جب اتری، آسمان کا دروازہ کھلا، جبریل امین نے کہا آسمان سے ایسے 2 فرشتے نازل ہوئے ہیں جو پہلے نہیں نازل ہوئے، اس طرح سورۃ فاتحہ دیگر فرشتہ اپنی اصل شکل میں نازل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کلام کرے، جیسے جبریل امین کے بارے میں بھی غار حرا اور اس کے بعد اور ایک مرتبہ معراج کی رات میں یہ بات ملتی ہے کہ جبریل امین اپنی اصل شکل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے رہے۔ ایک یہ صورت ہے کہ فرشتہ اپنی اصل شکل میں نہ آئے، انسان کی شکل میں آئے، اور یہ بھی وحی کی ایک آسان قسم ہوتی ہے، انسان کی شکل میں آتا ہے، جیسے جبریل امین حدیث جبریل میں اور دیگر احادیث میں انسان کی شکل میں آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ یہ 5 قسمیں معروف ہیں، ان میں سے ایک قسم اللہ کا براہ راست کلام کرنا یہ چند نبیوں کے لیے خاص ہے، اور ایک خاص چھٹی قسم یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے زیادہ نازل ہوئی، اور نبی کریم کہتے ہیں اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا کا صحیح مفہوم یہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گھنٹی کی مانند سختی کے ساتھ وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پسینے میں شرابور ہو جایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قسم سب سے سخت ہوتی، ایسی قسم کے اندر جو مجھ پہ وحی نازل ہو رہی ہوتی، جب وہ کفیت ختم ہوتی تو اللہ کے فضل و کرم سے جو قرآن نازل ہوا ہوتا مجھے یاد ہو چکا ہوتا۔ یہ سب سے سخت قسم تھی۔ یہ 6 اقسام ہے وحی کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری قسموں کے ساتھ ہم آہنگ کر کے آپ کو فتنے، مصیبت کی، پریشانی کی خبر دے کر اللہ رب العزت نے وحی کا انداز بھی کچھ بدلا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا میری نبوت اور رسالت کا معاملہ صرف عرب کے لیے نہیں ہے، صرف مکہ کے قریشیوں کے لیے نہیں ہے، لیکون للعالمین نذیرا، مجھے اللہ رب العزت نے کسی قوم، کسی وقت کے لیے پیغمبر اور رسول بنا کر نہیں بھیجا۔ رسول آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، ظاہر اپنی قوموں کی طرف آئے، اپنے ٹائم کے لیے آئے، بنی اسرائیل میں 80,000 کے قریب انبیاء آئے، کوئی کسی زبان میں آیا، کوئی کسی زبان میں آیا، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، ہر قوم کے پاس پیغمبر رسول آئے، ان کی زبان میں ان سے کلام کرتے رہے۔ لیکن جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر مہر لگ گئی کہ یہ نبی سارے امام، سارے کے سارے جہانوں کا نبی بن کے آیا ہے، اور سارے کے سارے وقتوں کا امام بن کے آیا ہے۔ یہ مہر لگ گئی تو ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر جو آئے وہ تھوڑے سے بدلے ہوئے تھے۔ پہلے حکم تھا ان کو تبلیغ کرو، وانذر عشیرتک الاقربین، قریشیوں کو بات کرو۔ پھر یہاں پہ حکم جب پورے جہانوں کا رسول اور پورے جہانوں کا پیغمبر بنا دیا گیا، ہر زمان کے لیے، ہر مکان کے لیے آپ کو رسول منتخب کر لیا گیا، تو پھر یہ حکم نازل ہونا شروع ہو گئے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ ہاں، اب آپ نے جو آپ کے اوپر حکم نازل ہو لوگوں کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے، مشرکین سے اعراض کیجئے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ،
وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا، یہ جو اب آپ کے ساتھ بدتمیزی اور گفتگو کرنے والے ہیں نا، کیونکہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کا، تمام زمانوں کا پیغمبر بنا دیا ہے، اب ان کی تلخی میں اضافہ ہونے والا ہے اور آپ کی مصیبتوں میں بھی اضافہ ہونے والا ہے۔ اب آپ نے صبر کرنا ہے، وَاصْبِرْ۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے رسول اور پیغمبر کو میری اور آپ کی حیثیت کیا ہے، اور کیا کہا، ان کے ساتھ ذرا اچھے طریقے سے کنارہ کشی کیجئے، حکمت عملی کو بدلیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو تمام جہانوں کا، ویسے تو قریش مکہ نے نفرت کا اظہار آپ کے سامنے رکھا تھا، اسی وقت شروع کر دیا تھا صفا پہاڑی کی، لیکن جب اس طرح کی آیتیں اتری، قریش کی تلخی میں اضافہ ہوا، وہ آپ کے اوپر طرح طرح کے، آپ کو ہر طریقے سے تنگ کیا گیا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، کئی مرتبہ اللہ رب العزت نے آزمائش بھی کی ہے، اور کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت اور مشکل کا شکار ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، جب یہ الفاظ کہے جاتے ہیں نا، بعض لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور دکھ ہوتا ہے کہ یونس کے اوپر مصیبت آئی، ابراہیم بیمار ہوئے، پیغمبروں کے اوپر آزمائشیں آئیں، یوسف جیل میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مصیبت آئی، مشکل آئی، تو جو ان کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، جو ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ اس بات کو عجیب انداز میں ٹویسٹ کرتے رہتے ہیں۔ مصیبت جی اختیار کی، مصیبت اختیار کی تھی، بے شک انبیاء کو اللہ رب العزت نے یہ مقام دیا تو وہ دعا کر سکتے ہیں، وہ بد دعا بھی کر سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی ہے، دعا بھی ثابت ہے اور بد دعا بھی ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبروں کے اوپر بھی مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، تو اس پیغمبر کی مصیبت کو اگر دور کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ حقیقی مشکل کشا، حقیقی حاجت روا، حقیقی طور پہ بگڑیاں بنانے والا ایک اللہ ہے۔ اگر انبیاء مصیبتوں کا شکار ہو سکتے ہیں تو بتائیے پھر امتی مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والے، فیض بخش، گنج بخش کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک وقت ایسا آیا، ابو جہل، ہاں کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ بھی رکھا اور کئی مرتبہ آزمائش آ بھی گئی۔ طائف کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ابو جہل نے اپنے ساتھیوں کو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں، اپنے رب کو کرتے ہیں، آج کے بعد میرے سامنے سجدہ کیا، ابو جہل ایسے اشارے کر رہا ہے، آج کے بعد میرے سامنے سجدہ کیا، معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، گندے الفاظ بولے جن کا مفہوم یہ ہے میں آپ کی گردن کو کچل دوں گا، معاذ اللہ۔ اور پھر نبی محترم جب خانہ کعبہ میں آئے، سجدہ کیا، ابو جہل تیزی سے آگے بڑھا، اپنے دوستوں کو بتلاتا ہوا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاتھ سے نہیں بچیں گے، میں ان کی گردن کو مسل دوں گا۔ جب آگے بڑھا ایک دم ڈر کے پیچھے ہو گیا۔ ساتھیوں نے پوچھا یہ کیا ہوا؟ ابھی تو قسمیں کھا رہا تھا آج نہیں چھوڑوں گا، ابھی ان کے قریب بھی نہیں پہنچا، ڈر کے واپس آ گیا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے، ابو جہل دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جس کو ہدایت نہیں دینی ہوتی پردے اٹھ جانے کے بعد بھی نہیں ملتی، اس دنیا کا پردہ اٹھایا۔ ابو جہل نے اپنی آنکھ سے آگ کی خندق دیکھی اور اپنے ساتھیوں کو کہا میں آگ کی خندقیں دیکھ رہا ہوں اور ساتھ میں مجھے فرشتوں کے بڑے بڑے پر نظر آ رہے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا نبی کریم جب سجدے میں پڑے تھے نا اس وقت، تو ابو جہل نے کہا اٹھائیے سر، نہیں تو میں آپ کے سر کو کچل دوں گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو تیرے اختیار اور بس میں ہے، میں ایک اللہ کو سجدہ کرنے والا ہوں، اگر تو چاہتا ہے کچل دے، میں سجدے سے باز نہیں آؤں گا۔ ابو جہل نے کہا تو اکیلا ہے، تجھے پتہ مکہ کی سب سے بڑی مجلس میری ہے۔ ابو جہل کہہ رہا مجلس، سب سے زیادہ لوگ میرے ارد گرد اکٹھے ہوتے ہیں، میں ابھی ان کو ایک آواز دوں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تیری تکہ بوٹی کر دیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کی غیرت کو جلال آیا۔ کئی مرتبہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیسے کیسے جواب دیے ہیں۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَا،
اے ابو جہل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہیے ذرا، فَلْيَدْعُ نَادِيًا، اپنی مجلس والوں کو پکارے، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّ، میں اللہ آپ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کروں گا۔ وہ اپنی مجلس کو پکارے، اللہ اپنی مجلس والوں کو بلائے گا، دیکھتے ہیں کون باقی بچے گا۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کی وحی اتری، نبی کریم نے سنائی، اللہ کی قسم ابو جہل کا کام اسی دن تمام ہو جاتا اگر یہ بات سننے کے بعد اپنے کسی دوست کو آواز دیتا، کیونکہ اللہ کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فیصلہ اور ارادہ کر لیا، آج اگر ابو جہل ایک قدم بھی آگے بڑھائے گا، سند الزبانیہ، اللہ کے مقرب فرشتے آسمان سے نازل ہوں گے، ابو جہل کی ٹکا بوٹی کر دیں گے۔ ایسے بھی اللہ نے بچایا، لیکن ایک وقت ایسا آیا ابو جہل تو ناکام ہو گیا، شرمندہ ہو گیا کہ میں تو کچھ نہیں کر سکا، میں تو پیچھے ہٹ گیا، میں تو ڈر گیا۔ اگلے دن عقبہ بن ابی معیط کو تیار کیا، آج آئیں گے نا، یار میرے ساتھ عجیب واقعہ ہو رہا ہے۔ معاذ اللہ مشہور ویسے ہی کیا کرتے تھے، شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کر دیا ہے، سحر کر دیا، میں آگے نہیں بڑھ پاتا، مجھے آگ نظر آتی ہے، فرشتے نظر آتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ آج تو نے چل ان کی گردن، ان کو قتل یا شہید تو نہیں کرتے لیکن اذیت دیتے ہیں آج، نعوذ باللہ۔ اور آج تو نے کیا کرنا ہے، اونٹ کی، کسی جانور کی اوجری ان کی گردن پہ پھینکنی ہے۔ عقبہ بن ابی معیط بدبخت، یاروں دوستوں کی وجہ سے بھی کئی قریشی مارے گئے۔ ابو جہل پمپ کر رہا ہے، عقبہ بن معیط ان کی باتوں میں آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، یہ نبی محترم ہے جو کائنات کی سب سے اعلیٰ ہستی ہیں، آپ کے اوپر منو وزنی اونٹ کی اوجری اور بعض روایات میں دیگر جانوروں کی اوجری آپ کی گردن کے اوپر ڈال دی گئی۔ آپ سجدے میں ہیں، آپ اذیت اور تکلیف میں ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، لیکن آپ ثابت قدم ہیں، آپ سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے، آپ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ بی بی فاطمہ کو پتہ چلا ابو جہل عقبہ بن ابی معیط نے یہ حرکت کی ہے، ننھے ہاتھوں سے دوڑتے ہوئی آئیں۔ اوجری ہٹا کیا سکتی ہے کہ بچی کم عمر ہو، چھوٹی عمر ہو، اپنی طرف سے کوشش کر رہی ہیں، صحیح کر رہی ہیں۔ قریشیوں کو برا بلا کہنا شروع کر دیا، میرے بابا نے تو زندگی میں کسی کو تکلیف نہیں دی، کیوں میرے باپ کو اس طرح تنگ کرتے ہو، کیوں ان کے کپڑوں کو گدا کرتے ہو، کیوں ان کے اوپر اوجریوں کو پھینکتے ہو؟ برا بلا کا، قریش کو خوب برا بلا کا۔ نبی محترم جو صبر کی چٹان اور پہاڑ تھے، آج زبان پہ سسکی آئی گئی، آج لب سے یہ آواز نکل ہی گئی، اللہم علیک بقریش، اللہ یہ جو بندے آج مجھے تکلیف دے رہے ہیں تیرے اوپر ہے ان کا حساب کتاب لینا۔ اور منہ سے بد دعا دی۔ عتبہ، شیبہ، ربیہ، سارے عقبہ بن ابی معیط، سارے کفار کے سرداروں کو اللہ کی قسم صحابہ کہتے ہیں اس دن ایک فاطمہ نے جن کو برے الفاظ کہے تھے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کا نام لے کر بد دعا کی تھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے بدر کے گھڑے کے اندر ان کو مردہ پایا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکی دور تھا، تکلیفوں کو ایسے برداشت کیا، کفار کا دل راضی نہیں ہو رہا، تکلیف دے رہے ہیں۔ پہلے قتل کی پلاننگ ابو جہل کی، اگلے دن اوجری، پھر کہا یار یہ بڑا عجیب معاملہ ہے، ہم کامیاب نہیں ہو رہے۔ معاذ اللہ، کامیاب کیسے ہو سکتے ہیں جس نبی کے بارے میں اللہ رب العزت وعدہ کر لے اللہ تجھے لوگوں سے بھی بچائے گا اور تیرا نام قیامت تک بلند کر دے گا، اس کے نام کو کون مٹا سکتا تھا؟ آج پلاننگ کی، آج اس کی انسلٹ کریں گے معاذ اللہ، آج اس کو تکلیف اور دکھ ایسا پہنچائیں گے تبلیغ دین چھوڑ دے۔ آج ارادہ کیا، ابو جہل کہنے لگا، مفہوماً بات کرتا ہوں، میں اکیلا آگے بڑھتا ہوں، عقبہ بن ابی معیط آگے بڑھتا ہے، بنو ہاشم ہیں، دشمنیاں ہماری باڑی ہیں، تم کیا کرتے ہو سارا وقت؟ آج قریشیوں نے پلاننگ یہ کی، قریشی سرداروں نے، کہ مل کے دعویٰ بولیں گے، کسی ایک کے اوپر الزام نہ آئے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے، بنو ہاشم قصاص مانگے یا دیت مانگے، تو سارے کے سارے مشترکہ
ان کو جواب دیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ایک کپڑے کی ایک چادر تیار کی، میلی کچیلی، اس کے اندر اذیت ناک چیزیں بری، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر رہے ہیں، آپ کی گردن کے اندر ڈال کے سارے قریشی سرداروں نے کھینچنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس رکنا شروع ہو گیا، اٹکنا شروع ہو گیا۔ حضرت ابو بکر، آپ کو اطلاع ملی کہ قریشی سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گلا دبا رہے ہیں، دوڑتے ہوئے آئے، ان کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا، بغیر تلوار کے دھکے دیے ہاتھوں سے، آپ کو بھی مار پڑنا شروع ہوگی۔ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہ حضرت ابو بکر نے اس وقت الفاظ کے، کیا ایسے بندے کو قتل کرنا چاہتے ہو جس کا جرم صرف یہ ہے، صرف یہ جرم ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ عرش عظیم کا مالک میرا رب ہے؟ اس جرم کے علاوہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جرم کیا ہے؟ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، صرف اس وجہ سے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہو کہ عرش عظیم کے مالک کو اپنا رب کہتا ہے؟ حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ہر وقت رہے، ہر جگہ رہے، یہ شروع سے لے کے آخر تک۔ ہجرت کے اندر نا حضرت ابو بکر کا جو جذبہ ہے یہاں پہ بھی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہوگا ہجرت جب ہو رہی تھی نا تو حضرت ابو بکر کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے دوڑتے تھے، کبھی پیچھے دوڑتے تھے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کہ اگر کوئی تیر آ جائے تو مجھے ابو بکر کو لگ جائے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ ہو جائیں۔ یہ ابو بکر جانثاری کا عظیم الشان مظاہرہ کیا اور کفار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مل ملا کے بچا کے لے گئے۔ آج بھی کافر پریشان ہو گئے کہ ہمارا کوئی حربہ ضائع نہیں جاتا۔ پھر انہوں نے پلاننگ کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی ہیں ان کو اس طرح کی اذیت اور تکلیف دو کہ یہ اپنے دین سے پھر جائیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ساتھی ایمان لے کے آئے ہیں نا، ان کو یہ پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین سے ہٹانا بہت مشکل ہے، ہر طریقہ آزما لیا ہے، ہر طریقہ آزما لیا ہے، بعض معاذ اللہ ان کی نظر میں بعض نہیں آتے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب انہوں نے نئی پلاننگ کی کہ اس کے ساتھیوں کو اسلام چھوڑنے پہ مجبور کر دیا جائے تو یہ بدل ہو جائیں گے، اپنے دین کی تبلیغ کو مؤخر کر دیں گے، اپنے دین کو وائنڈ اپ کر دیں گے۔ ان کی یہ پلاننگ تھی۔ اس حوالے سے اور ابتدائی اسلام کے اندر جو غیر معروف صحابہ ہیں جن کا نام بھی آج معروف نہیں ہے، لیکن جو ابتدا میں جنہوں نے اسلام قبول کیا، اس حوالے سے انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے کے اندر چند گزارشات کو رکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہمیں دین پہ ثابت قدم فرما، اور دین کے راستے میں آنے والی ہر مصیبت کا سامنا اسوہ نبوی کی طرح کرنے کی توفیق عنایت فرما۔